سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ تذکرے کا آغاز ہم اللہ کے اذن و توفیق سے کر چکے ہیں۔ پہلی اور دوسری وحی اس وحی کے جو تربیتی نظریاتی نوعیت کے اسباق ہیں، ان پر ہماری کتاب کے مصنف نے ایک مناسب تجزیہ کیا ہے اور ان کی گہرائیوں میں جا کر کئی ایک دعوتی نکات ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ سورۃ مدثر اور سورۃ مزمل کی ابتدائی آیات کی روشنی میں ہم نے پچھلے درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ تیاری اور الہی تربیت پر ایک بات کر لی تھی۔ میرے سامنے اس کتاب کا 107 نمبر صفحہ کھلا ہوا ہے اور اس میں مصنف نے مکی زندگی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کی ایک اجمالی تقسیم کی ہے۔ مصنف کہتے ہیں دعوت کے ادوار و مراحل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیوٹی کو کس طور سے ادا کیا، اس کے متعلق مصنف کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز ہیں۔ وہ دونوں حصے یہ ہیں، عہد نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ 23 سال ہے، مکی زندگی تقریباً 13 سال عہد نبوت کے ہیں۔ 40 سال کی عمر مبارک میں پہلی وحی نازل ہوئی، 13 سال مکے میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، 40 اور 13 53 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی۔ پھر آپ کو ہجرت کی اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا اور مدینے کو اپنا مرکز دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ پھر مکے میں مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک حیات رہے۔ اس 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ مختلف جنگوں، سفروں اور حالات سے گزرے تو مدنی زندگی کا دورانیہ 10 سال اور مکی زندگی بعثت کے بعد والی کا دورانیہ 13 سال اور بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال، تو یوں کل 63 سال کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک محدثین نے نقل کی ہے۔ مکی زندگی میں کیونکہ حالات کافی مشکل تھے، دشمنیوں سے دوچار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مقاومت اور قوت کی پوزیشن کمزور تھی، اس لیے مکی صورتوں میں جو زیادہ مضمون بیان ہوا ہے وہ عقیدہ توحید، آخرت پر ایمان، پچھلے انبیاء کے حالات، قوموں کے قبول اور رد کے واقعات، قوموں کے ایمان لانے کی صورت میں اللہ کے انعامات
اور نہ ایمان لانے کی صورت میں ان پر اللہ کی طرف سے جو عذاب نازل ہوئے ان کے واقعات اور قصص ہیں۔ گویا مکی صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیگر انبیاء کے واقعات سنا کر آپ کی اولی العزمی اور آپ کے ہمت اور آپ کے حوصلے اور آپ کے ساتھیوں کے حوصلے کو قوی رکھنا مقصود تھا، اور جنت و جہنم کا تذکرہ کر کے اور ہلاک شدہ قومیں معذب قوموں کا تذکرہ کر کے اہل مکہ کو اور لوگوں کو یہ وارننگ دینا مقصود تھی کہ جو لوگ تم سے پہلے انبیاء کی مخالفت کر کے اور کفر کے راستے پر چل کے گزرے ہیں وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، وسائل والے تھے، تم تو ان کا 10% بھی نہیں ہو۔ اللہ نے انہیں ہلاک کرتے ہوئے دیر نہیں لگائی، تو ہمیں بس ایک طریقہ نہیں آتا، طریقے ہمیں اور بھی آتے ہیں۔ اس لیے اس میں وارننگ تھی اہل مکہ کے لیے اور کفار کے لیے کہ ہلاکت کا راستہ نہ چنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرصت اور مہلت تمہاری ختم کر دی جائے۔ یہ مضامین ہیں۔ پھر اہل مکہ، کیونکہ مکے میں اور عام عرب میں ان دنوں زبان دانی کا بڑا عروج تھا، ہر قبیلہ اپنے فخر کے لیے شعراء اور خطبا ان کا بندوبست کیا کرتا تھا۔ سالانہ میلوں میں لوگ شاعری کا اور خطابتوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ لوگ ماہرین تھے، فصاحت اور بلاغت ان کی گویا گھٹی میں تھی۔ ان کی خواتین اپنے گھر کی بکری کے مرنے پر افسوس کے اشعار کہتی اور اتنی فصاحت و بلاغت کا اس میں مظاہرہ کرتی کہ آج کے پڑھے لکھوں کو لغت کی کتابیں کھول کر بیٹھنا پڑتا ہے اور ان کے اشعار کا ترجمہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ان حالات میں جب انہیں الزام تھا کہ ہم فصیح اور بلیغ ہیں، ہم زبان دان ہیں، ہمارے ساتھ کسی کے مقابلے کی کوئی قوت نہیں ہے، ان حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں جو صورتیں اتریں، ان صورتوں میں زور بیان بہت زیادہ ہے۔ ان صورتوں میں زور بیان، فصاحت اور بلاغت اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ صورتیں پڑھی جاتی تو لوگ اس کو سننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے سورۃ النجم، آپ کو ایک لفظ بھی سمجھ نہ آئے لیکن آپ اس کا وزن دیکھیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ایک وزن ہے، ایک وزن ہے۔ اور اسی طرح مکی صورتوں میں یہ آپ دیکھیں گے کہ بکثرت آپ کو ہم وزن آیات ملتی ہیں۔ عام طور پر مکی صورتوں میں آیات چھوٹی ہیں، آیات چھوٹی ہیں، جملے مختصر ہیں، احکام ان میں نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کے تفصیلی احکام، روزوں کے احکام، پردے کے احکام، رضاعت کے احکام، خواتین کے متعلق احکام، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ مکی صورتوں کا بڑا مضمون آخرت، ایمان، عقیدہ، قصص، واقعات، یہ ہے۔
اور اس کے برعکس مدنی جو دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب تو ایک اسٹیٹ قائم ہو گئی، اس اسٹیٹ کے سربراہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہاں ایک نئی قوم نے وجود پایا۔ مدینے کی آبادی میں بت پرست بھی ہیں، مدینے کی آبادی میں یہودی بھی رہتے ہیں، مدینے کی آبادی میں مسلمانوں کے افراد بھی رہتے ہیں۔ اب ان سب کے ساتھ ڈیلنگ کے لیے جو معاشرتی احکام ہیں وہ دیے گئے، روزوں کا حکم، حج کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، رضاعت کے معاملات، یتیموں کے احکام، فوت شدگان کے احکامات، وراثت کے احکامات، یہ سارے یعنی ایک قائم مملکت کے اندر جن باتوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے، مدنی صورتوں میں یہ سارے احکام و مسائل ہیں۔ قرآن پاک میں جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ان صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور مکی صورتیں زیادہ ہیں۔ اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، اور یہ بس 28 ہیں، لیکن یہ صورتیں لمبی ہیں اور احکام اور مسائل کے ساتھ یہ صورتیں مزین ہیں۔ سورۃ البقرہ مدنی ہے، سورۃ نساء مدنی ہے، سورہ آل عمران مدنی ہے، اعراف مدنی ہے، مائدہ مدنی ہے، انفال مدنی ہے، توبہ مدنی ہے۔ یہ ساری صورتیں مدنی صورتیں ہیں، بڑی بڑی صورتیں ہیں جو مدنی ہیں۔ مدنی صورتوں کی آیات بہت لمبی ہیں۔ عام طور پر مدنی صورتوں میں آیات مختصر نہیں ہیں، اور ان کا اکثر مضمون جہاد کے مسائل، صلح جنگ کے مسائل اور احکام ہیں۔ یوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل زندگی کے دو مراحل ہیں جو محدث نے اشارتاً یہاں ذکر کیے ہیں۔ ہم نے تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہاں ضمناً یہ ایک بات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کسی صورت کے متعلق یہ دیکھتے ہیں کہ وہ صورت مکی ہے، تو اس کا یہ معنی ہے کہ اس میں غالب آیات مکی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ مکی صورتوں میں چند آیات مدینہ سے تعلق رکھتی ہیں، عہد مدینہ سے۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں صورت مدنی ہے، تو وہ غالب آیات کے اعتبار سے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، ورنہ ممکن ہے کہ مدنی صورت میں چند آیات مکی۔ آپ جامع ترمذی کی شرح مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحفہ پڑھیں۔ جب کتاب التفسیر میں قرآن پاک کی مختلف صورتوں کا تعارف کراتے ہیں، تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ صورت مدنی ہے، فلاں 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 آیت اس میں مکی ہے، پھر فلاں آیت مدنی ہے، پھر یہ آیت مکی ہیں۔ ہر صورت کے متعلق جہاں جہاں آیات مکی اور مدنی ایک ہی صورت کے اندر موجود تھی، ان کی وہ نشاندہی کر دیتے ہیں۔ ایک تو اسے نوٹ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک صورت ایک سے زیادہ دفعہ نازل ہو۔ مفسرین کا خیال ہے کہ سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ مکے میں بھی اتری اور مدینے میں بھی اتری۔ اسی طرح سورۃ الناس اور الفلق یہ مکے میں بھی اترنے کا تذکرہ ہے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں مکی صورت قرار دیا گیا ہے، لیکن آپ جامع ترمذی وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ لبید ابن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام نے یہ صورتیں پڑھ کر دم کیا۔ اللہ نے جادو کے اثرات کو توڑ دیا، ختم فرما دیا، اور یہ واقعہ مدینے کا ہے۔ اب جو دوست مغالطہ جنہیں لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی جادو کا واقعہ مدینے کا ہے، اور حدیثیں کہتی ہیں کہ جادو ہوا تو اس کے بعد یہ صورتیں اتری، جبکہ قرآن میں ہے کہ یہ صورتیں مکی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی معنی نہیں ہے، یہ صورتیں مکے میں بھی اتری ہوں اور مدینے میں بھی اتری ہوں۔
ایک اور یہ بھی کوئی معنی نہیں ہے کہ اتر پہلے چکی ہوں، لیکن جادو کے طور پر ان کا یہ تعارف مدینے میں کرایا گیا۔ جیسے آیت الکرسی اتر تو پہلے چکی تھی، لیکن یہ جادو یہ چوروں سے اور ڈاکوؤں سے حفاظت اور مخلوقات کے شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس کی معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں دی، اس کی معلومات مدینے کے بلکہ آخری ایام میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں ملی۔ تو یہ ہو سکتا ہے اس لیے جب کسی صورت کو مکی دیکھیں یا مدنی دیکھیں اور پھر آپ کو یہ کوئی بتائے کہ جی یہ صورت اس کا تعلق فلاں آیت سے ہے، تو تعجب اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو دور ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت کے، مکی دور 13 سال، مدنی دور 10 سال، عہد نبوت کل 23 سال ہو گیا، اور قبل از بعثت 40 سال، کل ملا کر 63 سال۔ دارالسلام والوں کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے ایک چارٹ بنایا ہے، پچھلے دنوں متعارف ہوا تھا، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اسے منگوائیں رکھیں اپنے پاس اور آویزاں کریں اچھے فریم میں لگا کر۔ اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے کل جو 63 سال ہیں، 63 سال کو انہوں نے ہر سال بسال تقسیم کیا ہے۔ ہر سال کے واقعات کی طرف اشارہ دیتے گئے ہیں، کلر بدلتے گئے ہیں، اور اس کے مطابق وہ معاملہ کرتے گئے ہیں۔ تو یوں ایک ہی چارٹ میں آپ کو یہ ساری تفصیلات مل جاتی ہیں جو آپ کی کل زندگی کے متعلق ہیں۔ پھر ان میں سے ہر حصہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے، اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ میں نے مکی حالات آپ کے سامنے رکھے، مدنی حالات آپ کے سامنے رکھے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا۔ اس کا اندازہ آپ کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے۔ اب کیونکہ پہلا دور آپ کا مکی دور ہے، تو مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ محدث کہتے ہیں پہلا دور ہے پس پردہ دعوت کا مرحلہ 3 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی خفیہ انداز سے، آپ نے دعوت دی مخفی انداز سے، اعلانیہ دعوت نہیں دی۔ یہ پہلے 3 سال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد نبوت کے۔ گویا 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور 43 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سال کی جو دعوت ہے، اس دعوت میں آپ نے اعلانیہ دعوت نہیں دی۔ جب اعلانیہ دعوت نہیں تھی تو کوئی اختلاف کی فضا پیدا نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا ایک شخص ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی صفت بیان کرتا ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں۔ لوگ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر یعنی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ تیسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو آپ کو حکم ملا ہے اعلانیہ قوم کے سامنے رکھیں اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اعلانیہ دعوت دی، اور یہ تیسرے سال کے آخر یعنی چوتھے سال نبوت سے لے کر 10ویں سال کے آخر تک 7 سال کا جو یہ مرحلہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ دعوت کا مرحلہ ہے، اور یہ انتہائی آلام، تکلیف، مخالفتیں، پروپیگنڈا، اذیتیں، پریشانیاں، ان سے یہ بھرا ہوا یہ مرحلہ ہے۔ حتیٰ کہ اس دورانیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر اپنے ساتھیوں کو حبشہ کی طرف ایک دفعہ بھیج دیا، پھر حبشہ کی طرف بھیج دیا۔ ارد گرد کا کوئی شخص مسلمان ہوتا تو آپ فرماتے کہ اپنے اسلام کو مخفی رکھو اور اپنے اپنے علاقے میں رہو، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے حالات میں بہتری کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر ہمارے پاس چلے آنا۔ انہی ایام میں ابو ذر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، انہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جعفر رضی اللہ عنہ، انہی میں عمر رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی ایک صحابہ اکرام۔ ایک لمبی لسٹ آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ تیسرا مرحلہ ہے مکے کے باہر اسلام کی دعوت کا پھیلاؤ۔ مکے کے باہر اسلام کی دعوت کا پھیلاؤ،
یہ 10ویں سال نبوت سے لے کر 13ویں سال نبوت تک، یہ 3 سال ہیں۔ ان 3 سالوں میں مکے سے باہر اللہ رب العزت نے دعوت اسلام کے پھیلنے کے راستے کھولے۔ یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں کو غنیمت سمجھتے تھے، اور حج کے ایام میں کیونکہ 3 بازار لگتے تھے، حاجیوں کے آنے کا، حج کے دوران کا، حج کے بعد کا، ان بازاروں میں لوگ جمع ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور مینا کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مختلف علاقوں کے حاجیوں سے ملتے اور انہیں اسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اللہ رب العزت نے جب دعوت کے پھیلاؤ کا راستہ کھولا، صورت یہ بنی کہ مینا کی راتیں ہیں، نبوت کا 10واں سال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مینا میں چکر لگا رہے ہیں۔ اس دوران ایک خیمے میں کچھ لوگوں کو جاگتے ہوئے محسوس کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں، باتیں ہو جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھے، سلام دعا ہوئی۔ تعارف کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم یثرب سے آئے ہیں، مدینے سے آئے ہیں۔ 6 بندے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یثرب سے آئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عربوں میں ماہر نسب تھے۔ صدیق کی خصوصیات میں ایک یہ ہے کہ وہ حسب نسب کے ماہر تھے، قبائل کا نسب، ان کے اجداد کا تعارف خوب جانتے تھے۔ تو صدیق نے سارا شجرہ نسب ان کا، اہل مدینہ کا، ان کے سامنے رکھا۔ یوں الیک سلیک ہوئی، باتوں میں سے باتیں چلی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ددحال بھی مدینہ سے تھے، آگے جا کر ہم یہ پڑھیں گے یا پیچھے تذکرہ ہو چکا ہے۔ تو بات کو رخ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اپنا تعارف کرایا۔ ان 6 لوگوں نے مدینے میں یہودی مولویوں سے سنا ہوا تھا، یہودی عالموں سے سنا ہوا تھا کہ آخری نبی کے آنے کا ٹائم ہے اور اسی علاقے میں آ رہا ہے، ہم اسی کے منتظر ہیں، جب آئیں گے ہم ایمان لائیں گے اور ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ یہودی اپنے علم کا بھرم ڈالنے کے لیے عرب کے لوگوں کو یہ بات ان میں مشہور کر چکے تھے، یہ زمانہ آخری نبی کے آنے کا زمانہ ہے، یہ علاقہ آخری نبی کے علاقوں میں سے ہے، یہ باتیں وہ کر چکے تھے۔ عام عرب جانتے تھے یہودیوں کی اس بات کی وجہ سے۔ ان 6 کو بھی پتہ تھا کہ ہمارے ہمسائے یہودی منتظر ہے آخری نبی کے۔ تو ان 6 نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا لگتا ہے یہ صاحب محمد رسول اللہ یہ وہی ہے جن کی انتظار میں ہمارے علاقے کے یہودی بیٹھے ہیں، تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں پہلے اللہ نے نبی سے ملا دیا تو ہم ان سے سبقت لے جائیں۔ تو 6 کے 6 مسلمان ہو گئے۔ یہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں دل ہے نا، کہ اللہ رب العزت نے 13 سال میں جو نتائج مدینے میں، مکے میں نہیں ملے تھے نا، ان سے اس جیسے یا اس سے بہتر نتائج اللہ نے ایک رات کی دعوت میں دے دیے۔ ان القلوب بین اصحاب الرحمن یحملها کیف شاء، دل اللہ کے انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے پھیر دیتا۔ 6 مسلمان ہو گئے، انہیں آپ نے اسلامی تعلیمات سمجھائی، روانہ کر دیا۔ یہ گئے، انہوں نے جا کر وہاں دعوت دی اسلام کی۔ اگلے سال 12 بندے آئے مسلمان، سارے نام آگے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ 12 بندے حج کرنے کے لیے آئے، گویا وہاں کافی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، سارے تو حج کرنے کے لیے نہیں آئے نا، 12 آئے۔ اور اس سے اگلے سال جب اس سال یہ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا کہ جائیں مدینہ میں اسلام کی دعوت۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے دعوت دی، اللہ نے برکت ڈالی۔ ہفتہ 10 دنوں کے اندر قبیلہ خزرج سارا مسلمان ہو گیا، 70-80 گھرانے تھے یا اس سے بھی زیادہ تھے شاید، سارے مسلمان ہو گئے۔ تو مدینہ اسلامی اسٹیٹ بن گیا۔ اگلے سال حج کے لیے 100 بندہ تقریباً آیا، اور انہوں نے آ کر منت کی اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وفاداری کا وعدہ لیا جو بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ وفاداری کا وعدہ خفیہ طور پر ہوا۔ جیسے ہی یہ معاہدہ مدینے والوں کی طرف سے ہو گیا، آپ نے ساتھ ہی حج کے بعد اجازت دے دی کہ جو جا سکتا ہے مدینے جائے، اللہ جب ہمیں اجازت دے گا ہم بھی وہیں آ جائیں گے۔ یوں اللہ نے مدینے کی سلطنت ریاست اسلام کے طور پر
اہل اسلام کو دی۔ یہ ایک اجمالی تذکرہ ہے مکی اور مدنی زندگی کے مراحل کا۔ اب مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت جو دی ہے، کچھ ٹائم جی 5 منٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی اس کے متعلق یہاں مصنف پہلا مرحلہ کیونکہ خفیہ دعوت کا ہے اس کے متعلق لکھتے ہیں، اور میں اسی طرح ہی اسے پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا، کیونکہ یہاں خانہ کعبہ تھا، اس لیے عربوں کے دین کا یہ مرکز تھا۔ یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی جنہیں پورا عرب تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا، اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی ذرا زیادہ دشوار تھی۔ یہاں کے لوگ مذہبی تھے اور مذہبی لوگوں کو ان کے دین کے بدلنے کی دعوت دینا اور ان کے نظریات کے خلاف ایک نظریہ پیش کرنا یہ نسبتاً زیادہ مشکل تھا، اور یہ بات اسی طرح ہی ہے۔ فرماتے ہیں یہاں ایسی عظیمت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے۔ مضبوط داعی کی ضرورت تھی۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، یعنی خفیہ انداز سے دعوت دی جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورتحال نہ آئے، جذباتی نہ ہو جائے اور لڑائی جھگڑے کی صورت نہ پیدا ہو جائے، دعوت کی راہیں پہلے ہی مرحلے میں بند نہ کر دی جائے۔ اولین راہبان اسلام شروع کے مسلمانوں کا تذکرہ ہے۔ یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں۔ پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس، سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ وہ تسلی والے لوگ تھے کہ اگر نہ بھی مانتے تو یہ کوئی خطرہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی فساد کھڑا کر دینا ہے۔ اس لیے ان میں سر فہرست آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد، عورتوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ کے چچا زاد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ آپ کے زیر کفالت بھی تھے۔ اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر صدائے اسلام پر لبیک جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہر دل عزیز، نرم خو، پسندیدہ خصال کے حامل، بااخلاق، دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت یعنی سنجیدگی، دور اندیشی، تجارت، حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے، سیدنا زبیر ابن عوام
अशरा मुबशरा में से, सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ अशरा मुबशरा में से, सैयदना साद इब्न अबी वक्कास अशरा मुबशरा में से, सैयदना तलहा इब्न उबैदिल्लाह अशरा मुबशरा में से। ये लोग मुसलमान हो गए। सिद्दीक तेरी शान को कोई कैसे पहुंच सकता है, जिसकी दावत पर अशरा मुबशरा में से 5 हस्तियाँ मुसलमान। अल्लाह, जमे कुरान उनके खाते में, मस्जिद नबवी उनके खाते में, और हिजरत का सारा सफ़र उनके खाते में, हिजरत की सवारी उनके खाते में, वही की किताबत उनके खाते में, जंग यमामा उनके खाते में, और मानीन ज़कात के ख़िलाफ़ लड़ाई उनके खाते में, मुर्तद्दीन का कला कमा करना उनके खाते में, और मुद्दायान नबुव्वत की जड़ों को उखाड़ देना उनके खाते में। सिद्दीक का कोई क्या अंदाज़ा कर सकता है? सिद्दीक का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। शुरू में जो लोग इस्लाम लाए उन्हीं में सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु है, अमीन उम्मत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, ये भी अशरा मुबशरा में से हैं। अबू सलमा बिन अब्दुल असद 2 हिजरतों वाले, हबशा भी गए और मदीना की तरफ भी पहली हिजरत इन्होंने की। अरकम बिन अबी अरकम, मुसलमानों को मक्के में पनाह देने वाले। उस्मान इब्न मज़ऊन, रसूलुल्लाह के रज़ाई भाई, सुवैबा के साथ, सुवैबा के दूध में रसूलुल्लाह के शरीक। क़ुदामा बिन मसूद और अब्दुल्ला मज़ऊन और अब्दुल्ला इब्न मज़ऊन, ये भी दोनों उनके भाई हैं। उबैदा बिन हारिस